دکھی دل کے ساتھ اس لیے ہے کہ یہ جو میرے سیدھے ہاتھ کی جانب میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں کھڑی ہیں، یا یہ جو میرے پیچھے ہمارے بھائی بزرگ، یہ وہ لواحقین ہیں ان لوگوں کے جو پچھلے 2 مہینوں میں حادثات کا شکار ہوئے اور اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ ان میں ابھی ہماری رخسانہ رضی صاحبہ بتا رہی تھی کہ ایک وہ ماں بھی موجود ہے جس کی 5 بیٹیاں ہیں اور ایک ہی بیٹا تھا جو اس ایکسیڈنٹ میں ڈمپر تلے کچل کر جاں بحق ہو گیا، شہید ہو گیا۔ آپ سبھی کے علم میں ہے کہ میں نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ میں سبھی کے گھروں پر جاؤں گا اور ان سے اظہار تعزیت کروں گا، ان کے جو لواحقین اس دنیا سے چلے گئے ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اظہار ہمدردی میں جو لواحقین ہیں اگر ان کے کچھ آنسو پہنچ سکتے ہیں، یعنی یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ کسی کی بھی جان کا معاوضہ کوئی چیز نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ یہ ایک دکھی اور بوجھل دل کے ساتھ میں اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میری مائیں اور بہنیں ہیں جن کے آنسو نہیں رک رہے، یہ وہ ان بھائیوں، ان بیٹوں کی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ان کی بیویاں ہیں جو گھر سے کسی نہ کسی کام کے لیے نکلے تھے، لیکن کوتاہی، لاپرواہی اور قانون کی عمل درآمدی نہ ہونے کے وجہ سے یہ حادثات کا شکار ہوئے۔ میں یہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو بھیجے ہوئے میرے خط کی بنا پر انہوں نے اس پر نوٹس لے لیا ہے۔ یہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کا، چیف جسٹس آف پاکستان کا۔ مجھے میرے پرنسپل سیکرٹری نے بتایا کہ انہیں سپریم کورٹ سے کال آئی تھی اور انہیں بتایا ہے کہ گورنر سندھ کی جانب سے بھیجے گئے خط کے جواب میں چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کا نوٹس لے لیا ہے، نوٹس جاری ہو رہے ہیں۔ اور میں آج اس لیے اطمینان میں ہوں اور میں اپنی ان ماؤں، بہنوں، بھائیوں کو یہ یقین دلا رہا ہوں کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا نوٹس لیا ہے تو اب انشاءاللہ تعالی ان تمام لواحقین کو انصاف ضرور ملے گا اور قانون کی عمل درآمدی ضرور ہوگی، قانون پر عمل ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ ایک واحد ادارہ ہے جو قانون سازی بھی کروا سکتا ہے اور جو لوگ مجرم ہیں انہیں کیفر کردار تک حوالات کے پیچھے کرا سکتا ہے، اور جن قوانین کی ہم بات کر رہے ہیں جن پر عمل نہیں ہو رہا ہے اس پہ عمل درآمد بھی کروا سکتا ہے۔ آج میں نے اپنے ان سب بہن بھائیوں کو، جیسا کہ آج سے ہفتہ پہلے میں نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی، تو آج تقریباً 150 سے زائد فیملیز وہ یہاں آئی ہیں۔ بہت سو کی کچی ایف آئی آریں ہیں، انہیں اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ ایف آئی آر پکی لینی ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کو چکر لگوائے جا رہے ہیں تھانوں کے۔ تو آج میں نے اپنے اسٹاف کو یہ کہا ہے، ہدایت جاری کی ہے کہ سبھی کی پکی ایف آئی آر کروائیں۔ آج ہم ان سب کو گورنر ہاؤس سے راشن بھی دے رہے ہیں، اور جیسا میں نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ سبھی کو ایک ایک پلاٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک نجی سوسائٹی کی جانب سے، ایک بلڈر کی جانب سے ان کو دلوا رہے ہیں، لیکن ان سے میرا
ایک رشتہ، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ جتنی اس شہر میں، اس صوبے میں میری بہنیں ہیں، ان کا بھائی گورنر ہے۔ میں کوئی سیاسی نہ بیان دے رہا ہوں، نہ سیاست کر رہا ہوں، بلکہ میں ان لوگوں کو بھی خبردار کر رہا ہوں جو لاشوں پر اور ان دکھی دل لوگوں کے اولادوں، بھائیوں اور والدین کے جہاں باغ ہو جانے پر سیاست کر رہے ہیں۔ میں ان کو بھی خبردار کر رہا ہوں، یہ سیاسی جو کھیل ہے وہ بند کر دیں خدا رہا۔ اس شہر میں بہت جانیں آپ لوگوں کی وجہ سے چلی گئی ہیں۔ یہ پرانی فلموں میں نئے ڈرامے نہ بنائیں، لوگوں کے جذبات سے نہ کھیلیں۔ میں اپنے کسی شہر کے، صوبے کے نوجوان کو یہ نہیں کہوں گا کہ کچھ بیچ دو۔ کیوں بیچ دیں؟ اگر بیچنا ہوا تو بھائی سب سے پہلے میں اپنی گاڑی بیچوں گا، سب سے پہلے میں اپنے بنگلے بیچوں گا، اپنی لینڈ کروزریں میں بیچوں گا پہلے۔ میں ان غریبوں سے کیوں کہوں کہ آپ کچھ بیچ دیں؟ کیوں بیچیں گے یہ؟ ان کے تو جو آسرا تھے، جو ان کے کفیل تھے، وہ چلے گئے۔ ہاں، میں ان کے ہاتھ میں، ان کے بچوں کے ہاتھ میں قلم دینے کی بات کروں گا۔ میں آج یہ اناؤنسمنٹ کرتا ہوں، جس کے بھی چھوٹے بچے ہیں، ان تمام فیملیز کے، وہ آپ روزانہ لکھ لیں، جو اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، اچھی تعلیم، اعلیٰ تعلیم، انگلش میڈیم اسکولوں میں، وہ بھی نام لکھوا دیں۔ 12 سال تک کی تمام تعلیم کے اخراجات کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اس لیے کہ ہم نے ان لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھنا ہے۔ میں متحمل نہیں ہو سکتا کہ میرے شہر میں لسانی فسادات ہوں، میرے شہر میں بھائی کو بھائی سے لڑایا جائے۔ یہ صوبہ، یہ شہر ہم لوگوں کا ہے۔ یہاں زیادتی کرنے والے کو کیفر کردار تک ضرور پہنچائیں گے، اور ہم سب مل کر پہنچائیں گے۔ میں سبھی کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر کوئی اچھا پرپوزل لے کر آتا ہے، گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن سیاست نہیں ہوگی، کوئی ان لاشوں پہ آفیسز نہیں کھولے گا، کوئی ان خاندانوں کے اوپر، آپ اجازت دیتے ہیں کہ کوئی آپ پر سیاست کرے؟ ہیں آپ لوگ؟ کوئی ایسا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں نا، یہی وہ 150 خاندان ہیں۔ جب یہ اجازت ہی نہیں دے رہے تو کوئی کون ہوتا ہے کہ ان کے اوپر سیاست کرے؟ سیاست نہیں ہوگی۔ اس شہر میں، ویسے ہی اس ملک میں ہم بیرونی سازشوں کا شکار ہیں، چاہے بلوچستان ہو، کے پی کے ہو، ہم سندھ کو اور کراچی کو اس کسی سازش کا شکار نہیں ہونے دیں گے۔ الحمدللہ جو بات کرتا ہے، سیاسی بات کرے، سیاسی بیانات دے، اس کو اجازت ہے، لیکن لاشوں پہ سیاست نہیں ہوگی، لاشوں پہ آفیسز نہیں کھلیں گے۔ ان لوگوں کے وارث بننا ہے تو آئیں، اپنے گھر بیچیں، اپنی گاڑیاں بیچیں، ان کے بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں، ان کے یہاں نوکریوں کا بندوبست کریں، ان کے گھروں کے جن کے وارث چلے گئے، ان وارثوں کے بدلے ان کے بچوں، ان کے ماں باپ، ان کی خاندان کے سروں پہ ہاتھ رکھیں۔ آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع۔ ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے: بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار۔ چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری۔ مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں۔